بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا اور اس نے دوسرا خرید لیا، پھر اتفاق سے پہلا بھی مل گیا، تو اگر اس شخص کے ذمے قربانی واجب تھی تب تو صرف ایک جانور کی قربانی اس کے ذمے ہے۔ اگر قربانی واجب نہیں تھی تو دونوں جانوروں کی قربانی لازم ہو گئی۔ بکری اگر 1 سال سے کم عمر کی ہو، چاہے ایک ہی دن کی کمی ہو، تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ پورے سال کی ہو تو ہی درست ہے۔ اور گائے یا بھینس پورے 2 سال کی ہو تو قربانی درست ہوگی، اس سے کم عمر کی ہو تو درست نہیں۔ اور اونٹ پورے 5 سال کا ہو تو قربانی درست ہوگی۔ بھیڑ یا دمبا اگر 6 مہینے سے زائد کا ہو اور اتنا فربا یعنی موٹا تازہ ہو کہ اگر پورے سال والے بھیڑ دمبوں کے درمیان چھوڑا جائے تو فرق معلوم نہ ہو تو اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ اگر کچھ فرق معلوم ہوتا ہے تو قربانی کرنا درست نہیں۔ جو جانور اندھا ہو یا کانا ہو، یا اس کی ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ چلی گئی ہو، ایک کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو، تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہو، چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں، یا رکھتا ہے مگر اس سے چل نہیں سکتا، تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر چلنے میں چوتھے پاؤں کا سہارا تو لیتا ہے مگر لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی کرنا بھی درست ہے۔ اگر جانور اتنا دبلا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ رہا ہو تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ اگر ایسا دبلا نہ ہو تو قربانی درست ہے۔ جانور جتنا موٹا فربا ہو اسی قدر قربانی اچھی ہے۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا زیادہ دانت گر گئے ہوں اس کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہوں اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کان تو ہوں مگر چھوٹے ہوں اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے تو صرف اوپر سے خول اترا ہے، اندر کا گودا باقی ہے تو قربانی درست ہے۔ اگر جڑ سے ہی نکل گئے ہوں تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ خصی جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے۔ جس جانور کو خارش ہو تو اگر خارش کا اثر صرف جلد تک محدود ہو تو اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ اگر خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہو اور جانور اس کی وجہ سے لاغر اور دبلا ہو گیا ہو تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ اگر جانور خریدنے کے بعد اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی قربانی کرنا درست نہیں، تو اگر یہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی کرنا واجب ہے تو اس کی جگہ تندرست جانور خرید کر قربانی کرے۔ اور اگر اس شخص کے ذمے قربانی واجب نہیں تھی تو وہ اسی جانور کی قربانی کرے۔ جانور پہلے تو صحیح سالم تھا، ٹھیک تھا، مگر ذبح کرتے وقت جو اس کو لٹایا تو اس کی وجہ سے اس میں کچھ عیب پیدا ہو گیا تو اس کا کچھ حرج نہیں، اس کی قربانی درست ہے۔ قربانی کا گوشت اگر کئی آدمیوں کے درمیان مشترک ہو تو اس کو اٹکل سے یعنی اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں، بلکہ خوب احتیاط سے تول کر برابر حصے کرنا درست ہے۔ ہاں، اگر کسی کے حصے میں سر اور پاؤں لگا دیے جائیں تو اس کے وزن کے حصے میں کمی جائز ہے۔ قربانی کا گوشت خود کھائے، دوست احباب میں تقسیم کرے، غریب مسکینوں کو دے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کرے، ایک اپنے لیے، ایک دوست احباب عزیز و اقارب کو ہدیہ دینے کے لیے، اور ایک ضرورت مند ناداروں میں تقسیم کرنے کے لیے۔ الغرض کم از کم 1/3 حصہ خیرات کر دیں۔ لیکن اگر کسی نے 1/3 سے کم گوشت خیرات کیا، باقی سب کھا لیا یا عزیز و اقارب کو دے دیا، تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ قربانی کی کھال اپنے استعمال کے لیے رکھ سکتا ہے، کسی کو ہدیہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو فروخت کر دیا، بیچ دیا، تو اس کے پیسے نہ خود استعمال کر سکتا ہے نہ کسی غنی کو دینا جائز ہے، بلکہ کسی غریب پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ قربانی کی کھال کے پیسے مسجد کی مرمت میں یا کسی اور نیک کام میں لگانا جائز نہیں، بلکہ کسی غریب کو ان کا مالک بنا دینا ضروری ہے۔ قربانی کی کھال یا اس کی رقم کسی ایسی جماعت یا انجمن کو دینا درست نہیں جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ وہ مستحقین کو نہیں دیں گے،
بلکہ جماعتی پروگراموں مثلاً کتابوں اور رسالوں کی طباعت و اشاعت، شفا خانوں کی تعمیر، کارکنوں کی تنخواہ وغیرہ میں خرچ کریں گے، کیونکہ اس رقم کا کسی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے۔ البتہ ایسے ادارے کو دینا درست ہے جو واقعی مستحقین میں تقسیم کرے۔ قربانی کے جانور کا دودھ نکال کر استعمال کرنا یا اس کی پشم اتارنا درست نہیں۔ اگر اس کی ضرورت ہو تو وہ رقم صدقہ کر دینی چاہیے۔ قربانی کے جانور کی جھول اور رسی بھی صدقہ کر دینی چاہیے۔ قربانی کی کھال یا گوشت قصاب کو اجرت میں دینا جائز نہیں۔ اسی طرح امام یا مؤذن کو بطور اجرت بھی دینا درست نہیں۔